اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے، تو پھر جس پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف پیغمبر بھیجے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس اللہ نے اپنی کتاب میں ہم سے کیا باتیں کہی ہیں۔ موٹا موٹا تو الحمدللہ آج بھی تمام مسلمان یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام میں کیا چیزیں حرام ہیں۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ خون ریزی کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام ہے، شراب کھانا حرام ہے، کسی کا حق مار لینا حرام ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں، لیکن آج جس موضوع پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع خاص کر جو ہے اس کا تعلق جوا اور سٹے سے ہے۔ جوا اور سٹے میں بھی اس کا تعلق خاص کر آن لائن جوا اور سٹے سے ہے۔ دوسرا موضوع اس کے علاوہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت بیاج ہے۔ بیاج کے اندر بھی آج جو ٹرینڈ ہے، جو چل رہا ہے، وہ سمو لون ہے۔ سمو لون کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری خواتین بیسیکلی لون لینے والی بن گئی ہے، یعنی ایک گروپ بنایا جاتا ہے، اس گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لون لیا ہے ان خواتین نے وہ ان کو بیسیکلی کلیکٹ کرے گا اور جو لون پرووائڈرز ہیں ان کو دے گا۔ یہ ان دو موضوع مجھے بات کرنی ہے، لیکن یہ دونوں موضوع ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ بزنس کے اندر اور بیاج کے اندر، بزنس کے اندر اور سود کے اندر، یا بزنس کے اندر اور سٹے کے اندر کیا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور بیاج کو حرام قرار دیا۔ بیع یعنی کاروبار اور تجارت۔ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اس کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جو ہم زمین سے اگا سکتے ہیں، جو ہم پیڑوں سے حاصل کر سکتے ہیں، جو ہم پرندوں سے، جو ہم چرندوں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا اللہ کی مخلوق میں جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے ذریعے ہم اپنی روز مرہ کی ضروریات کو حاصل کرتے ہیں، وہ حاصل کر کے وہ بنا کر انہیں ہم بیچ بھی سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کو جو ہماری کچے مال ملتا ہے ہمیں زمین سے یا جانوروں سے یا مختلف اشیاء سے، اس کو ہم فیکٹریز کے اندر مختلف قسم کے پروڈکٹ بناتے ہیں، وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں جو فریج ہے، جو ہمارے گھروں میں جتنے رسوئی کے سامان ہیں، جتنے قسم کے ہمارے گھروں میں موٹر لگے ہوئے ہیں یا واشنگ مشین لگی ہوئی ہے، یا ہماری بائکس، کار، ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے کپڑے، یہ ہمارا موبائل، یہ سب سامان ہے۔ یہ انسان نے بنایا، ترقی کی بنایا اور بنا کے بیچا۔ تو اس طریقے تمام سامان بنانا اور بیچنا اسلام میں جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دوسری چیز دی ہے، وہ ہے انسان کی صلاحیتیں، یعنی قوتیں، اس کا ذہن، یعنی ہر انسان کو اللہ نے مختلف ذہن دیا ہے اور اس مختلف ذہن کے پیچھے انسان مختلف طرح کے کام انجام دیتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے انسان ایسے ہیں جو چاند تک پہنچ جاتے ہیں، مختلف قسم کی تحقیق کرتے ہیں اور نئے ایک سامان بنا کے وجود میں لے کر آتے ہیں، جسے میں نے نیا انوینشن کر دیا۔ تو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نائی جو ہے بال کاٹتا ہے، ڈاکٹر جو ہے علاج کرتا ہے، وکیل جو ہے کیس لڑتا ہے، انجینئر جو ہے مختلف قسم کے ڈیزائن بناتا ہے یا سامان بناتا ہے، مستری گھر بناتا ہے، لوہار جو ہے لوہے کے سامان بناتا ہے، اور اس طرح کے مختلف طاقتیں اور قوتیں انسان کے پاس میں ہیں جس سے انسان ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے، ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں سامان دیا ہے، گھر دی ہے، مکان دیے، دکان دیے، یا پھر ہمیں کار دیے، ان سب کو اگر ہم کرائے پہ دیں، وہ کرایہ ہم استعمال کریں، یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے پیسہ کمانا جائز ہے۔ لیکن رسول اللہ جس دور میں آئے تھے، یعنی عرب میں، عرب کے لوگ جو ہے اتنے بگڑ گئے تھے، اتنے برے تھے کہ انہیں ہر کام میں جو ہے انہیں جوا، سٹا، جھوٹ، بے ایمانی، اس کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ تو ان کاروبار میں جو برائیاں وہاں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ان کی نشاندہی کی اور بتایا جھوٹ بولے کام مت کرو، دھوکہ دے کے کام مت کرو، سامان بیچو تو اس میں اگر کوئی عیب ہے، عیب کو ظاہر کر کے بیچو، ایسا نہ کرو کہ اوکا کا اوکا لو، یعنی ڈھیر کا ڈھیر خریدو اور اس کو بیچو، بلکہ فرمایا کہ سامان کو تولو، اس کی قیمت طے کرو، خریدو اور پھر بیچو۔ عرب کے لوگ جو ہے جوا سٹا میں اتنے عادی تھے، وہ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ ایک اونٹ ہے، کہتے تھے بھائی یہ اونٹ ہے، مان لے اگر اس اونٹ نے بچہ دیا
اس نے پھر ایک اور بچہ دیا, بتاؤ بچہ کتنے کا ہوگا, یا اس بچہ گوشت کتنے میں بیچے گا. یعنی بچہ ابھی ایک اونٹ آئے گا, اس کے بعد اس کا بچہ ہوگا, اس کا سودا کرنے پہلے, یعنی پتہ نہیں وہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اس طرح کے مختلف قسم کے وہ سٹے یا جوا کی کام وہ کرتے تھے. رسول اللہ نے اس کو منع فرمایا. آپ نے اس بات کو منع فرمایا کہ جانوروں کے تھنوں میں جو ہے یعنی دودھ, اس کا سودا مت کرو جب تک کہ وہ نکال کے ناپ نہ لو. آپ نے اس بات کو منع فرمایا کہ باغ جو ہے باغ, اس کو مت بیچو جب تک کہ اس سے آنے والا پھل اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ اس کو آپ دیکھ سکو, پرکھ سکو, کھا سکو. یہ تعلیم دی گئی بزنس کی. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اس میں جو برائی تھی وہ صاف ہو جائے. یہ کیوں فرمایا گیا اسلام میں؟ اس لیے تاکہ انسان جو سامان جس کو دے, جو پیسہ لے رہا ہے یا سامان دے رہا ہے یا سروس دے رہا ہے, اسے پورا پورا دے, اس کو نقصان نہ کرے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں ساتھ ساتھ وہ بڑی برائیاں جو سماج میں رائج تھی یا بزنس کے نام پہ رائج ہیں وہ اللہ نے حرام کر دی. کیا حرام کر دیا؟ اللہ نے شراب کو حرام کیا. شراب کا پینا بھی حرام ہے, شراب کا بنانا اور بیچنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے سور کو حرام کیا, اس کا کھانا بھی حرام ہے, اس کا کاروبار بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے بیاج کو حرام کیا اور بیاج کے بارے میں فرمایا اس کا لینا دینا لکھنا سب طرح کے کام جو ہیں یہ ناجائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوا اور سٹے کو بھی حرام کر دیا. ہم یہ دو بات کر لیتے ہیں کہ آخر سود کیا ہوتا ہے. دیکھیے سود کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم, سب کو پتا ہے سود کیا ہوتا ہے, لیکن تھوڑی سی جو اس کی تفصیل ہے, ڈیفینیشن ہے, اس میں اگر ہم تھوڑی بھول چوک کر جائیں تو ہم پھر سود کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں. سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آپ کسی کو ادھار دیں, اس شرط پہ دیں کہ جو پیسہ میں نے دیا ہے وہ تو دے گا ہی دے گا, زائد بھی دے گا, کچھ اور بھی دے گا. کچھ اور میں ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہی لیں, ہو سکتا ہے کوئی سامان لیں, یا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کام کروائیں. یعنی پیسے کے بدلے میں کوئی منافع ضرور لیں اور اس شرط پہ لیں کہ میرا پیسہ جو کہ تو رہے گا. اس طرح جو بھی کام کیا جائے گا وہ سود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو ادھار دو تو پھر اس کو جو ہے مجبور نہ کرو کہ وہ تم سے سامان مہنگا خریدے, یعنی کسی بھی طریقے سے اسے مجبور کر کے اس سے کوئی بینیفٹ نہ لو. یہ ہے سود. اب ہم اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں بہت سارے لوگ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے موسٹلی تو فراڈ ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 لاکھ روپے دو, ہم آپ کو ماہانہ 10,000 روپے دیں گے. کہتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دو, ہم آپ کو 30,000 ماہانہ دیں گے. اور مختلف قسم کی کمپنی مختلف قسم کے پلان لے کے سامنے آتی ہے, اور ان پلان کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنے نیچے نئے ممبر ایڈ کرو گے تو آپ کو نیا بونس مل کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کاروبار میں آئے, اس کاروبار میں جتنے لوگ آپ کے ذریعے آئیں گے ان کے حصے کا پیسہ آپ کے حصے میں آئے گا. اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں MLM, ملٹی لیول مارکیٹنگ, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممبر سازی کاروبار. یعنی بزنس بنے گا, پیسہ جو بنے گا وہ اس دنیا میں بنے گا کہ ہم نے ممبر جوڑے ہیں بزنس کے اندر. تو یہ اس طرح کا بزنس, پہلے میں بتا دوں انڈیا کا ہی قانون ہے کہ MLM والے تمام کام ناجائز ہے. انڈیا کے قانون کے اندر, میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی, انڈیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کا فراڈ ہے, بس اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا, لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, وہی بیسیکلی بانٹے جا رہے ہیں. منع کر کے ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کو, پھر بعد میں بہت سی کمپنی نے چینج کیا اور نیکسٹ بزنس کو لے کر آئی. آج بھی یہ کام چل رہا ہے, شکلیں اس کی بدل گئی ہیں. تو بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو یہ کہہ رہی ہے ہمیں پیسہ دو, آپ کا پیسہ نقصان نہیں ہوگا, جو کہ تو رہے گا, بدلے میں بڑھ کے کچھ ملے گا, تو یہی تو سود ہے. یہی تو سود ہے. نام چاہے کچھ بھی رکھو, میں شراب کا نام بدل کے اگر پیپسی کولا رکھ دوں کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ میں شراب کا نام بدل کے اگر آپ میں زمزم رکھ دوں کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. میں اگر سور کو کہنے لگوں یہ تو بکری ہے یا بکرا ہے, کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو سود کو بھی میں اگر بزنس کہہ دوں, سود کو بھی میں اگر MLM میں لے کے آ جاؤں, سود کو بھی میں اگر QFX YFX قسم کی کمپنی میں اور مختلف قسم میں لے کے آ جاؤں تو بھی جائز نہیں ہوگی. یاد رکھیے اگر پیسے کسی ادھار دیا اس شرط پہ دیا کہ زائد ملے گا, دیا ہے وہ نقصان نہیں ہوگا, یہی سود ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, جو میں نے ابھی نام لیا MLM کمپنیز کا, یہ کمپنی ایک کام اور بھی کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو, سنا ہو آپ نے, کہ ہم بھی کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے شیئر خرید کے بیچنا, شیئر خرید کے اور بیچنا. یا ہم کیا کام کرتے ہیں, ہم مختلف ممالک کی جو کرنسی ہے, یعنی ڈالر ہو گیا, ریال ہو گیا, پاؤنڈ ہو گیا, ین ہو گیا, یہ الگ الگ ملک کی کرنسی جو ہے یہ ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں, اس سے ہم پیسہ کماتے ہیں. ایسا بھی وہ لالچ دیتی ہے, لیکن در حقیقت یہ دونوں ہی طرح کے بزنس جو ہیں وہ ناجائز ہیں. اب آپ بولے بھائی یہ ناجائز کیسے ہیں, ہمارے پاس میں تو آئی نہیں, آپ نے کیا نام دے دیا, انٹرڈے ٹریڈنگ اور فورس ٹریڈنگ, ہمارے میں تو یہ آیا نہیں ہے. تو مثال دیتا ہوں میں آپ کو, بات آپ کو واضح ہو جائے گی. ہم سب الحمدللہ کاروبار کرتے ہیں اور بہت چیزیں جانتے ہیں. میں اب ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں ایک ایسے بازار میں گیا جس بازار میں سامان بیچنے والے اور سامان خریدنے والے خالی ہاتھ تھے.
کسی کے پاس کوئی سامان نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں امرود بیچ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں کیلے بیچ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں انناس بیچ رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے بائک بیچ رہا ہوں, لیکن سامان کسی کے پاس میں نہیں ہے. جو خریدنے گئے وہ بھی خالی ہاتھ ہے. اب کام کیسے ہوتا ہے؟ کام مان لیجیے آپ سب بیچنے والے ہیں, مان لیجیے میں خریدنے والا ہوں. بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ جی ذیشان بھائی. ذیشان بھائی مان لیجیے ان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انناس بیچتے ہیں. ایک انناس مان لیجیے انہوں نے کہا 100 روپے کا ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے 1000 انناس میرے ہو گئے, پرچیز کر لیے میں نے, ٹھیک ہے جی میں نے خرید لیا. کتنے ہوئے؟ 1000 گنا 100 کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 لاکھ روپے کے, ہے نا, 100 طے ہو گیا میرا. اب میں نے انہیں 1 لاکھ روپے نہیں دیے. بیسیکلی کیا ہے, اس بازار کے اندر ایک بروکر ہے, یعنی جو بازار کا نگراں ہے تاکہ سامان صحیح لین دین ہوتا رہے, تو میرے 1 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے گئے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا, اس بازار کی شرط اور بھی ہے کہ بازار میں جو آئے گا خالی ہاتھ آئے گا, جائے گا خالی ہاتھ جائے گا. یعنی جو خریدا ہے بیچ کے جائے گا, جو بیچا ہے وہ خرید کے جائے گا. اب شام کے ٹائم کیا ہوا, جب میں نے دیکھا تو مارکیٹ کے اندر اب انناس کا ریٹ گر چکا تھا. اب انناس کا ریٹ مارکیٹ میں چل رہا تھا کتنے روپے؟ 90 روپے. اب مارکیٹ میں کیا ہے, خالی ہاتھ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی رمیز بھائی مل گئے. میں نے بھائی رمیز خریدنے کا انناس, انہوں نے کہا کہ خرید لوں گا. کتنے روپے کا؟ 90 روپے کا. میں نے بھائی رمیز کے نام 90 روپے کا جو ہے بیچ دیا. تو اب جس کو میں نے پیسے جمع کرے تھے وہ کیا کام کرے گا؟ میرے پاس سے کتنے روپے کم ہوئے؟ 10 روپے پر انناس کم ہوئے. 1000 انناس پہ 10,000 روپے کم ہو گئے. تو 10,000 روپے لے کے بیسیکلی وہ بھائی جان کو دے دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ ان میں بانٹ دے گا, میرے پاس باقی پیسے میرے. تو کیا اگر سارے لوگ اس طرح کاروبار کریں, کیا کوئی سامان خریدا آپ نے؟ بتائیے, کوئی سامان بیچا؟ نہیں. اس کو ہم بولتے ہیں کہ بنا ڈلیوری لیے, یعنی بنا سامان لیے صرف جو ہے سودے کا سیٹلمنٹ کر لینا, پروفٹ لاس کو بانٹ لینا. اسی کو بیسیکلی انگلش کے اندر شیئر مارکیٹ میں کہتے ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ. یہی کام ہوتا ہے, یعنی نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا, ریٹ پہ پیسے پہ یعنی پرائس پہ جو ہے پیسہ لگاتے ہیں, وہ گھٹتا ہے تو نقصان, بڑھتا ہے تو فائدہ. تو یہ جو کاروبار ہے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے. میں آپ کو بتا دوں جو کرنسی ایکسچینج کا کاروبار ہے اس میں جو ہے ناجائز کیوں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ چیزوں کا سودا آگے مت کرو جب تک کہ وہ تمہارے قبضے میں نہ آ جائے. دیوبند کا باقاعدہ ایک فتویٰ ہے جس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی کے بدلے خرید اور بیچ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک کرنسی دی تو دوسری کرنسی آپ کے ہاتھ میں آنی چاہیے. آپ عرب جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, آپ نے روپیہ دیا تو آپ کے پاس میں جو ہے ریال آنا چاہیے. لیکن جو یہ کمپنی کام کر رہی ہے یہ کہتی یہ ہے کہ ہم یہ کرنسی کا ایکسچینج کر رہے ہیں, لیکن وہاں کرنسی آپ کی نہ جاتی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ کاروبار نقد ہو. یہ دونوں ہی شرطیں اسے پوری نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے دیوبند کے فتوے کے نام پر بھی ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کوئی بھی کمپنی آپ کو ممبر سازی مہم میں لے کر آتی ہے, یہ گارنٹی کرتی ہے ہم آپ پیسہ کما کے دیں گے, فراڈ ہے. آپ سب کاروباری لوگ ہیں, بزنس مین ہیں یا کام کرنے والے ہیں, بتائیے کون سا بزنس ایسا ہے جہاں 50% پروفٹ ہوتا ہو؟ 100 روپے لگا 150 روپے کما لیں گے سندر, ہم نہیں ہے نا. اب وہ آپ ایسا خواب دکھا رہے ہیں, کیا فراڈ کر رہی ہے بیسیکلی. وہ ایک طریقہ ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا, اکٹھا کریں گے کل غائب ہو جائیں گے. اس سے پہلے 1000 کمپنی بھاگ چکی, یہ بھی بھاگیں گی دیر سویر. کون کتنا موٹا ہاتھ مار رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بیاج مختلف قسم پہ آ گیا ہے. جو میں نے کاروبار مثال دیا آپ کو, جہاں نہ سامان خریدتے نہ بیچتے, یہ ایک قسم کا سٹا ہے. سٹا کیا ہوتا ہے؟ سٹے کی بات کر لیتے ہیں. سٹا یہی تو ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے نہ کچھ خریدا نہ کچھ بیچا, بلکہ کسی بات کے ہونے پر یا کسی بات کے نہ ہونے پر ہم پیسہ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. مثال بڑی آسان ہے, میں سکہ چھالا بتا رہا ہوں, بھائی کتنے روپے لگیں گے؟ انہوں نے کہا شیئر 10,000 روپے میں, آگے بکری لاؤ 10,000 روپے. یعنی کسی بات کے ہونے نہ ہونے پہ ہم ہارے جیت رہے ہیں. اگر ہم خود کھیلتے ہیں تو جوا کہتے ہیں اس کو, اگر کوئی اور کھیل رہا ہے اس کو اندر سٹا کہتے ہیں اس کو. تو سٹا یہ بڑا عام ہے. اب بات کرتا ہوں میں آن لائن کی. آن لائن سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ آج آن لائن جوا سٹے کا ہے. کیوں ہے تھریٹ؟ آج ہمارے بڑے بڑے اسٹار کرکٹرز ایکٹرز جو ہے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ٹیم بنا لو, ٹیم بنا لو, مائی پلیئنگ 11, مائی ڈریم 11, مائی 11, اور مختلف قسم کی 11 ٹیم, جہاں عامر خان بھی ہے, جہاں عرفان پٹھان بھی ہے, جہاں وراٹ کوہلی بھی ہے, جہاں وریندر سہواگ بھی ہے, اور جہاں مختلف قسم کے اور بڑے بڑے کھلاڑی وہاں موجود ہیں, جو کہتے ہیں کہ آؤ ٹیم بناؤ اور یہ جیتو. اس کے اندر ساتھ میں جلدی لائن ہوتے ہیں, یہ اس کے اندر جو ہے رسک ہوتا ہے, جلدی لکھے گا سر کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بولا, مجھے بھی نہیں آیا, آپ کو بھی نہیں آتا, وہ ایسے ہی بولتے ہیں. کہنا مقصد یہ ہے جس میں آپ کو عرض لگ سکتی ہے, نقصان ہوتا ہے, ساودھانی سے کھیلیں. بٹ انہوں نے کھانا پورتی کرنے کے لیے بول دیا. انفیکٹ اگر میں صحیح ترجمہ کرتا ہوں, جو مقصد ہے وہ کھلاڑی یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی جوا کھیل لو, سٹا کھیل لو, جوا کھیل لو, ٹیم بنا لو, پیسے لگا لو. بٹ وہ جملہ کیسے کہہ دیں گے؟ یہ کہہ دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی, سماج میں تھو ہو جائے گی. اسے نام بدل دیا گیا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے مختلف قسم کے گیمز ہیں. ایک گیم سے ایویٹر, نام سنا ہوگا آپ نے, ہوائی جہاز اڑتا ہے, اس کے اندر جتنا وہ اڑے گا اس سے پیسے لگاتے ہیں. ایویٹر, پیسے لگاؤ گے, اڑا,
होता है जितना आपने उड़ाया उतना उड़ा जीत जाओगे, वरना गए पैसे। दूसरा गेम है कलर ट्रेडिंग, इस तरह की 3 पत्ती, रमी, लूडो, कैरम और मुख्तलिफ किस्म के गेम जो है मार्केट में है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे नासमझी में खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, बच्चे तो बच्चे बड़े भी खेल रहे हैं। और अब जब कोई चीज़ आम हो जाती है तो कहते हैं भाई गलत है। यार गलत कैसे है, सब तो कर रहे हैं। तो भाई सब का शराब पी कर जायज़ हो जाएगी, सब का जिना करके जायज़ हो जाएगा? नहीं, किसी से कहो जाए काम तो हराम है, बहुत बड़े बड़े मुल्ला कर रहे हैं पैसे, तो हाफिजी लग रहा है इसके अंदर, मौलाना लग रही है इसके अंदर। भाई मौलाना अगर कोई गलत काम करने लगे तुम भी गलत काम करोगे। हर इंसान को अल्लाह ताला के सामने अकेले अकेले जवाब दे होना है, वहाँ ये बहाना नहीं चलेगा कि कौन क्या करता था। तो इसलिए बात कहने का मकसद ये है कि अपने समाज को इन चीज़ों से बचाना है। जुआ से, सट्टा से, जो ऑनलाइन चल रहा है, सूद की मैं और बात कर लेता हूँ। सूद आज के वक्त मुसलमानों में बड़ा आम हुआ है। मुसलमान अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश की पैरवी करने के लिए खासतौर खवातीन इसमें आगे आ गई हैं और उनको उनके जरिए लोन लिया जा रहा है। 10,000, 20,000, 15,000, बड़ी महंगी महंगी इस पर जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, समूह लोन की शक्ल में। अब आप बताइए, एक खातून जिसने किसी 10,000 रुपये ले लिए, तो क्या वो आदमी डराएगा नहीं उसको, कि धमकाएगा नहीं? औरत तो वैसे भी कमजोर होती है। तो अब जब ये होगा तो फिर बहुत सी औरतें ऐसे हैं जिन्हें ज़हनी तौर पर तो परेशान होगी जब वो गिरफ्तार हो गई, लेकिन शारीरिक भी परेशान किया जाता है जहाँ जिसका जितना मौका लगा। सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन किसका कहाँ कितना हाथ लग रहा है, कौन आदमी किस माइंड का है। मिसाल के तौर पर मेरी बात ले लीजिए, मैं अगर ख़राब जहन का इंसान हूँ, मैं किसी को सूद पे पैसा देता हूँ और मेरा मिजाज ख़राब है औरतों के लिहाज से, तो मैं क्या करूँगा? आप समझ सकते हैं फिर इस बात के लिए। मैंने मिसाल अपने ऊपर दी, लोग ऐसा करते हैं। तो अब ये जिम्मेदार सवाल ये कौन है? ये खवातीन आज देखिए, किसी भी जाइए जहाँ पे लोन मिलता है, मुस्लिम खवातीन 10-10, 15-15 खड़े रहेंगे लाइन लगा के, बच्चे गोद में रहेंगे उनके, भैया हमारी फाइल बना दे, भैया काम कर दे, कब होगा? ये जो हमारी बेइज्जती हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार वो औरत नहीं है, इसका जिम्मेदार उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका बाप है, और बेटा बड़ा जवान है तो बेटा उसका जिम्मेदार है। वो मजबूर है या समाज के प्रेशर में है, हमें नहीं पता वो किसने लोन ले रही है, लेकिन लोन अगर ले रही है उसका खालिस जिम्मेदार मर्द है। अल्लाह ने औरत को मर्द के निकाह में दिया है, कमाने की जिम्मेदारी मर्द पे है, वो कमा के लाएगा और को खिलाएगा। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि घर से बाहर निकल कमा के लाएगी। मर्दों ने काम छोड़ा तो औरत मजबूर होकर घर से बाहर जाती है। याद रखिए, औरतें अल्लाह ताला से जवाब होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उनके बाप भाई जिनकी वो जिम्मे थी वो जरूर अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होंगे। तो ये मत कहिए कि हमारी औरतों में कोई कमी है, कमी हमारे अंदर है। अगर हमारी कोई माँ बहन बेशक बेहयाई करती है तो बेशक बेहया वो नहीं है, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, क्योंकि वो उसमें उस हाल दिखने मजबूर है। वो खुद भी देख रहे हैं और दूसरों को भी देखते हैं इस तरीके से। इसलिए बात कहने का मकसद ये है, अगर कामयाब होना है इस दुनिया में और आखिरत में तो दीन में चलना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन जो जिस मौजू को लेकर आज हम आए हैं वो सेंसिटिव इस लिहाज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस आदमी ने हराम खाया, हराम पहना, उसकी न नमाज कबूल होगी, न रोजा कबूल होगा, न हज कबूल होगा, न ज़कात कबूल होगा, बल्कि ये भी कह दिया जो गोश्त हराम कमाई से पलेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब बात यह है कि मेरे इतनी लंबी दाढ़ी है, सर पे मेरी लंबी टोपी है और मैं काम कर रहा हूँ सूद का, तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं। वाज़ेह है, अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को अल्लाह ने पैदा किया मुस्लिम घर में वो जन्नती, एक को पैदा किया गैर मुस्लिम घर में वो जहन्नमी। शराब वो भी पीता है, शराब ये भी पीता है, जुआ ये भी खेलता है, जुआ वो भी खेलता है, बेशर्म बेहयाई वो भी करता है, ये भी करता है, सूद ये भी खाता है, सूद वो भी खाता है, खुरेजी ये भी करता है, खुरेजी वो भी करता है। तो आखिर वो आदमी गलती क्या है जिसे अल्लाह ताला ने किसी और घर में पैदा कर दिया? और हमारे अंदर ऐसे कौन से खास बात हो गई कि हम जन्नती हो जाएंगे? नहीं, अल्लाह ताला का दीन वाज़ेह है, इंसाफ में मबनी है। 2 शर्तें कुरान ने वाज़ेह की हैं। कामयाब सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे। कामयाब सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे। कामयाब सिर्फ वो लोग हैं जो ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे। यानी मैं अगर मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, लेकिन मैं अगर खराबियाँ करता हूँ और तो बास नहीं आता, उन पर ही मर जाता हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला जो है इसका अज्र नहीं देगा, सज़ा देगा बेसिकली। इसके बरक्स मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाई, मैंने दुनिया में अच्छे काम किए, तो मुझे कामयाबी मिलेगी। बात कहने का मकसद ये है कि जब हमारी इमेज ये थी कि मुस्लिम है ईमानदार है, मुस्लिम है अमानतदार है, मुस्लिम है दयानतदार है, मुस्लिम है वादा सच्चा है, मुस्लिम है जान जाए जुबान न जाए, ये उसकी पहचान है, मुस्लिम है इसके घर में बेटे छोड़ दो महफूज रहेंगी, जब ये हमारी पहचान थी तब हमारा उरूज था, तब दुनिया को हमने लीड किया। जब हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल गई, मुस्लिम है बेईमान है, मुस्लिम है झूठा है, मुस्लिम है मक्कार है, मुस्लिम है गंदा है, मुस्लिम है अनपढ़ है, जब हमारी ये पहचान बनी तो आज सूरत हाल आप लोगों के सामने है। क्या सूरत हाल हमारे सामने है? अल्लाह के रसूल का वादा है, आपका पैगाम है
کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اپنی من مرضی جئیں گے یا کسی اور کے طریقے پہ ہم جئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط کر دے گا، مسلط کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس لیے بھائی ضروری یہ ہے کہ خود اچھے بنو، اپنے سماج کو اچھے بناؤ۔ یہ بات کو لیکچر مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک آواز ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ ذرا دیکھو ہمارے بچے موبائل کے نام پر کیا کام کر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں موبائل کے نام پہ کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے موبائل میں کون سے گیم کھیل رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیوں بچنا ہے۔ بچنا اس لحاظ سے کہ مرنا ہے، اور جب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے کاموں کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہے تو عہد کیجئے کہ ہم اپنی قوم خود بچیں گے، اپنی قوم کو ان برائیوں سے بچائیں گے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔